آپ کا نام شیبہ تھا، آپ کا لقب عبد المطلب تھا۔ آپ کو عبد المطلب کیوں کہتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم تجارت کی حیثیت سے مدینہ طیبہ آئے۔ وہ وہاں حضرت عمر بن زید کے یہاں ٹھہرے۔ انہوں نے ان کی نور نظر سلمہ بنت عمر کو دیکھا تو وہ آپ کو پسند آ گئی۔ آپ نے ان کے والد سے رشتہ مانگا تو انہوں نے رشتہ دے دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ جو بچہ بھی وہ جنم دے گی تو وہ اس کے اہل خانہ ہی میں رہے گا۔ حضرت ہاشم نے جب یہ سنا، حضرت ہاشم نے حق زوجیت اپنی بیوی سے ادا نہیں کیا بلکہ ایسے ہی واپس ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر واپس گئے اور اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کیا۔ پھر کچھ مدت تک مدینہ ہی ٹھہرے، اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب انہیں حمل ہوا تو وہ اپنے والد کے حکم کے مطابق جو شرط لگائی تھی اس شرط کے مطابق آپ کی زوجہ مدینہ طیبہ واپس آ گئیں۔ حضرت ہاشم ملک شام چلے گئے۔ جب ملک شام گئے حضرت ہاشم کا وہیں وصال ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، 7 یا 8 سال وہیں ٹھہرے۔ مکہ مکرمہ کا ایک شخص مدینہ طیبہ سے گزرا تو وہاں کچھ بچے تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ تھا جس کا تیر نشانے پر لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں ہاشم کا فرزند ہوں۔ اس شخص نے پوچھا اے بچے تیرا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں شیبہ بن ہاشم ہوں۔ وہ شخص مکہ مکرمہ آیا اور اس نے مطلب بن مناف یعنی حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کو دیکھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اس شخص نے پوری داستان بتائی کہ میں مدینہ گیا تھا، میں نے ایسے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا جو اپنے آپ کو ہاشم کا بیٹا بتاتا ہے۔ تو مطلب نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس وقت تک اپنے اہل خانہ میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اس بچے کو اپنے یہاں نہ لے آؤں۔ مطلب روانہ ہوئے، یہاں تک کہ رات کے وقت مدینہ طیبہ پہنچے۔ پھر ایک مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مطلب نے خوبصورت چہرے والے بچے کو پہچانا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں یہ ہاشم کا بیٹا ہے۔ اور مطلب کو بھی لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ ہاشم کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، اس سے پہلے کہ کہیں اس کی ماں کو اس بارے میں خبر نہ ہو جائے۔ اگر اس کی ماں کو اس کے بارے میں خبر ہو گئی تو ہم تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اب مطلب شیبہ کے پاس آئے، شیبہ سے کہا اے میرے بھتیجے میں تیرا چاچا ہوں، میں تمہیں اپنی قوم میں لے جانا چاہتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ چلو تو بتاؤ۔ مطلب نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ کو سوار کیا، اونٹنی اٹھائی اور چل پڑے۔ جب آپ کی والدہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے تو آپ کی ماں اپنے بیٹے شیبہ پر بہت غمزدہ ہوئی۔ لیکن دوسرے قول کے مطابق روایت یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ سے اجازت لے کر کے ہی وہ گئے تھے۔ جب چاشت کے وقت مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پیچھے حضرت عبد المطلب تھے۔ لوگ بازاروں میں اپنی اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب کے پیچھے ایک چھوٹا سا خوبصورت نوجوان بچہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا اے مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اسے یثرب سے خرید کر کے لے کر کے آیا ہوں۔ پھر شیبہ کو لے کر کے وہ اپنے گھر لے گئے، انہیں کپڑے پہنائے، کپڑے پہنا کر کے ان کے گھر وہ رہنے لگے۔ لیکن جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے کہ یہ عبد المطلب ہے۔ عبد کا معنی آتا ہے غلام، مطلب کا معنی آتا ہے مطلب یعنی مطلب کا غلام۔ تو آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے یعنی عبد المطلب۔ آپ کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ کو چھوڑ دیا گیا، عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ بہت اپنے ننہال جاتے تھے یعنی مدینہ طیبہ جاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔